دوسری بات یہ کہ ہم حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ دوستو میرے مخاطب آپ اہل سنت والجماعت ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کسی اور سے نہیں۔ مجھے کسی سے کوئی اعتراض نہیں، کسی کا مذہب کسی کا مسلک کیا ہے وہ جانے، اس کا خدا جانے، لیکن آپ تو میرے مسلک کے لوگ ہیں، آپ تو میری سوچ کے لوگ ہیں، میں آپ کے دین کا ترجمان ہوں۔ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں آپ کی نگہبانی کروں، آپ کو اہل سنت والجماعت کی باؤنڈری سے باہر نہ نکلنے دوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ امام تو آپ کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں نا سب امام حسین علیہ السلام۔ آپ نے کبھی عقیدہ امامت کا بھی سوچا ہے؟ اہل تشیع کے عام عقیدہ امامت بہت خطرناک عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں امام معصوم ہوتا ہے، امام معصوم ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی کی سوا کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ کتنا واضح فرق ہے اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں۔ ہم پیغمبر کے سوا کسی کو معصوم نہیں مانتے، ہم صحابہ کرام کو بھی معصوم نہیں مانتے، محفوظ سمجھتے۔ اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے، معصوم نہیں تھے۔ معصوم ہوتے تو صحابہ سے گناہ نہ ہوتے۔ صحابہ کرام سے گناہ ہوئے، چوری کے گناہ بھی ہوئے، ان کے ہاتھ بھی کٹے، قتل بھی ہوئے، ان کی گردنیں بھی کاٹی گئی، زنا بھی ہوئے، انہیں رجم اور سنسار بھی کیا گیا۔ اگر معصوم ہوتے تو یہ گناہ ان سے نہ ہوتے۔ تو عقیدہ امامت میں یہ بنیادی بات پائی جاتی ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے۔ دوسری بات، امام حلال کو حرام کر سکتا ہے اور حرام کو حلال کر سکتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حلال کو حلال اور حرام کو حرام خدا کرتا ہے، خدا کا کوئی پیغمبر بھی نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ السلام کے گھر میں ایک واقعہ ہو گیا، لمبا واقعہ ہے، سورہ تحریم اس پر اتری، ازواج مطہرات کا کوئی نجی گھریلو معاملہ تھا۔ آپ نے قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم میں شاید کبھی نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے قرآن میں سورہ تحریم اتاری، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، او میرے نبی آپ نے اس چیز کو کیوں اپنے اوپر حرام کر دیا جس کو خدا نے حلال کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے قسم توڑی، 3 روزے کفارے کے رکھے اور شہد کھانا شروع کیا۔ تو قرآن تو کہتا ہے کسی چیز کو حلال کرنا، کسی کو حرام کرنا، پیغمبر حلال اور حرام بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ لیکن یہاں عقیدہ امامت میں یہ عقیدہ کہ امام حلال اور حرام کر سکتا ہے، یعنی عقیدہ امامت والوں کا خیال یہ ہے کہ امام نبی سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ جو کام پیغمبر نہیں کر سکتا وہ امام کرتا ہے۔ امام ماں کی ران سے پیدا ہوتا ہے۔ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ماں کی۔ کیا پیغمبر کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر ماں کی ران سے پیدا ہوتا ہے؟ امام کہہ دیتے آپ، امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، لیکن آپ نے کبھی آپ نے زحمت گوارا نہیں کی کہ عقیدہ امامت بھی دیکھ لیں کہ امام کس کو کہتے ہیں لوگ۔ یہ تو بہت خطرناک عقیدہ ہے جس کو آپ نے اس پس منظر میں امام کہہ دیا، آپ نے اس کو پیغمبر سے اس کی شان کو بڑھا دی۔ جو نبی سے کسی کی شان بڑھائے گا سب سے بڑا بے ادب اور گستاخ وہ ہے۔ ابھی یہ احتجاج ہو رہا تھا ڈنمارک اور سویڈش والوں سے، میں نے اپنی مسجد والوں کو کہا میں تو تمہارے خلاف احتجاج کرتا ہوں۔ ہم پیغمبر کی سنتوں کو ذبح کرتے ہیں، پیغمبر کی سنتوں کے قاتل ہیں، پیغمبر کی شریعت کے قاتل ہیں۔ وہ قرآن کو جلاتے ہیں، ہم قرآن کو اپنے پارلیمنٹ میں نہیں آنے دیتے، ہم قرآن کو قانون نہیں بننے دیتے۔ کیا ہم مسلمان گستاخ نہیں ہیں؟ خدا کے گھر میں بیٹھے ہو، سوچو ہم نے قرآن کا راستہ نہیں روکا ہوا؟ جب مسلمان قرآن کو اپنے ملک کی پارلیمنٹ میں قانون نہیں بننے دیتا، عدالت میں نہیں آنے دیتا، تھانے میں نہیں آنے دیتا، کچہری میں نہیں آنے دیتا، تو پھر دنیا کے کافر قرآن جلائیں گے نا۔ جب ہم قرآن کا یہ حشر کرتے ہیں تو وہ تو کافر ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے تو پھر جلانا ہے۔ ان کو جلانے کی جرت تب ہوئی ہم نے بھی قرآن اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، قرآن سے منہ پھیر لیا۔ تو بہرحال دوستو،
یہ بھی ایک غلط بات ہم اہل سنت کے اندر ہے کہ امام نہ کہا کریں. جس طرح ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ہی کہا کریں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام کا لفظ کسی اہل سنت کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات، امام حسین علیہ السلام، آپ جانتے ہیں علیہ السلام صرف پیغمبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، محمد علیہ السلام. آپ کسی غیر نبی کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے. میں حیران ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے، میرا جی روتا ہے آپ لوگوں پر، آپ کی حرکتوں پر، آپ کے بولوں پر، کہ آپ کس جہالت اور بے خبری میں پڑے ہوئے ہیں. آپ نے پیغمبر کے ایک نواسے کو، ایک صحابی کو نبی کا مقام دے دیا. کیا جواب دیں گے کل آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر کے اوپر؟ یہ تو مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں، یاد رکھیں. صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضو عنہ. اب معنی کے اعتبار سے دیکھیں، کوئی آپ سے کہے گا جی کون سی بری بات ہے، علیہ السلام کا معنی ہے اس کے اوپر سلامتی ہو، تو ہم حضرت حسین علیہ السلام کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ تو پھر تو آپ بھی اپنے ساتھ لگا دیا کریں نا، ارشد علیہ السلام، عبداللہ علیہ السلام، پھر سارے علیہ السلام لگاؤ. یہ تو دعا ہے. نہیں، آپ کسی کے ساتھ یہ نہیں لگا سکتے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے قرآن میں یہ لقب صحابہ کو دیا ہے، کسی غیر صحابی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہہ سکتے. لیکن آپ جاہلوں کی دنیا میں دیکھیں گے، لوگ کہتے ہیں شاہ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بزرگوں کے ساتھ بھی یہ نہیں لگا سکتے. زندوں کے لیے، مردوں کے لیے ہمارے ہاں اصطلاحات ہوتی ہیں. جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ہم ان کے لیے کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ان پہ اللہ کی رحمت ہو. معنی کے اعتبار سے تو آپ کسی زندے کو بھی کہہ سکتے ہیں رحمت اللہ علیہ، لیکن نہیں کہتے لوگ. اگر غلطی سے کوئی کسی زندے کو کہہ دے رحمت اللہ علیہ، نواز شریف رحمت اللہ علیہ، زرداری رحمت اللہ علیہ، عمران رحمت اللہ علیہ، تو لوگ کہیں گے مار دیا ان کو. یہ تو مردے کے ساتھ کہا جاتا ہے، زندے کے ساتھ یہ نہیں کہا جاتا. ہم کہیں گے اقبال رحمت اللہ علیہ، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ. مرے ہوئے لوگوں کو کہا جاتا ہے، زندوں کو نہیں کہا جاتا. جب ہم کسی کام کو اس کی کسی کارکردگی پہ، کسی اس کی پروگرس پہ، اس کے کسی کارنامے پہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمارے اصطلاح ہوتی ہے. جو آدمی کوئی کارنامہ کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے ہم کہتے ہیں فلاں کو اس کی خدمات پر ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. یہ مرے ہوئے شخص کے لیے ہوتا ہے. اور جو زندہ آپ کے سامنے موجود ہے، ابھی مرا نہیں، ہم کہتے ہیں ہم فلاں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. میں جاہلوں کو سنتا ہوں، وہ مردوں کے لیے کہہ دیتے ہیں ہم فلاں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور زندوں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں فلاں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہے کون. چونکہ ہم وہ بدقسمت قوم ہیں، ہمیں اپنی قومی زبان نہیں آتی، قومی زبان کے محاوروں کو نہیں سمجھتے، استعمال کو نہیں سمجھتے. ہم انگلش میں بڑے چیمپئن ہیں، منہ بگاڑ کر ایسی انگلش بولتے ہیں کہ گورے بھی نہیں بول سکتے.